ایک جو صفائی مہم شروع ہوئی ہے تو میری بھی ایک صفائی مہم کی خواہش ہے, اور وہ یہ ہے کہ تمام پارٹیز جو ہیں اگر الیکشن کر رہی ہیں, جو کہ میرا خیال ہے کہ سیریسلی نہیں کر رہی کیونکہ نو بڈی از ریڈی فار الیکشنز فار نمبر آف ریزنس, لیکن اگر الیکشنز مانگ ہی رہے ہیں اور ایک نیا آغاز چاہتے ہی ہیں تو اپنے پارٹی ورکرز کی بات سنیں. پی ٹی آئی میں سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ پی ٹی آئی کی کابینہ میں آپ نے پی ٹی آئی تو دیکھی ہی نہیں. پی ایم ایل این کا کیا مسئلہ تھا بائی الیکشنز میں؟ آپ نے پی ایم ایل این کا جو 25 سال سے آپ کے آگے پیچھے بھاگ رہا ہے, جو آپ کو صحیح بات بتا رہا ہے, اس کو آپ نے اس کی تجویز کو رد بھی کیا اور اس کو آپ نے اسپیس بھی نہیں دی, اور وہ آپ کے ساتھ کھڑا رہا. پی ٹی آئی کی ورکر کی طرح نہیں تھا کہ جو ایک پل میں ٹوٹ گیا. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی, اگر ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب بلاول بھٹو ایک نئی سوچ رکھتے ہیں یا آصفہ بھٹو ایک نئی سوچ رکھتے ہیں, ایک پروگریسو ہے جس کو انگریزی میں آپ ووک کہتے ہیں, تو آپ کی پارٹی میں کیا وہ نظر آتا ہے؟ تو میرا خیال ہے اب ٹائم یہ ہے کہ ہر طرف تھوڑا سا, اب جب ٹکٹس کی بات ہو تو لیٹس سی دا واک ود دا ٹاک از ویل. بتائیں نا کہ آپ نے کینڈیڈیٹس چینج کیے, کلیئر دا رینکس. ہاں میں چاہتی ہوں کہ پارلیمنٹ کے چہرے تبدیل ہوں. اور آپ کو اتنے نظر بھی آ رہے؟ نہیں نظر آ رہے. پاکستان میں تو اس کی گنجائش فی الحال نظر نہیں آ رہی. کیوں نہیں ہے؟ موجود ہے, لیکن اگر ایک کریک ڈاؤن چیف صاحب نے کیا ہے تو ایک کریک ڈاؤن پارٹی لیڈرز کو بھی کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں نا, یہ ایم ٹی بیانیے کا وقت اب ختم ہو گیا. اس وقت آپ یو ول ہیو ٹو کلیئر دا ڈیکس, اور نئے لوگوں کو آپ کو لانا پڑے گا, اور نئے لوگ اسی قسم کے نہ ہوں جیسے آپ پہلے لے کے آئے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو طوفان بدتمیزی ہم دیکھ رہے ہیں اٹ ول کنٹینیو. آپ کو صفائی کرنی پڑے گی, اور یہ بہت ضروری ہے فار دی الیکشنز, چاہے وہ اگلے سال ہوتے ہیں یا آپ تو اگلے سال کیا, میرا خیال آپ 3 سال کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہیں. اور آپ کو 3 سال تک ویسے آپ کو بھی نظر نہیں آ رہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ دیکھیں میں اب یہ بات کروں گی تو لوگ کہیں اور سے جوڑیں گے, لیکن میں بھی سیالکوٹ میں تھی کچھ عرصہ, 2-3 دفعہ میں سیالکوٹ گئی ہوں, فیصل آباد گئی ہوں. مطلب جو آپ جس کو آپ سمجھیں کہ پنجاب کی جو پارٹیز جہاں پہ اسٹرانگ ہیں, اور وہاں پہ بزنس کمیونٹی نے, ٹیکسٹائل انڈسٹریز نے, باقی جو ہمارا انڈسٹریل سیکٹر ہے انہوں نے, اور کاروباری طبقے نے, سب نے مجھے یہ کہا ہے کہ جی الیکشنز کیا فائدہ الیکشنز کا, ہمارے تو مسئلے ہی نہیں حل ہو رہے. الیکشنز میں لوگ تب انٹرسٹڈ ہوں کہ ان کو لگے کہ کوئی فیصلہ سازی ہوگی. اگر ایکسپورٹس رکی رہیں گی یا دکانیں رکی رہیں گی, اور اگر 5 ہفتے میں, یہ پچھلے 5 ہفتے میں ڈالر آج 276 پہ تھا, اور 6 سال کے بعد آج اسٹاک مارکیٹ آلموسٹ 50,000 کو ٹچ کرنے والی ہے, 49,900 پوائنٹس پہ ہے. ٹھیک ہے, تو لوگ پھر کیوں کہیں گے الیکشن چاہیں گے؟ اور یہ میں اس لیے ڈرتے ہوئے یہ بات کہہ رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ الیکشنز ہوں, لیکن اگر الیکشنز آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہی دوبارہ آپ انہیں جن کو آپ الیکٹیبلز لا رہے ہیں, جس کا میں نے آپ کو اگزامپل دیا, میں بلال کالونی گئی ہوں, سڑک وہاں پہ نہیں تھی, پانی وہاں پہ نہیں تھا, روزگار وہاں پہ نہیں تھا, ہیلتھ فیسلٹی وہاں پہ نہیں تھی, نزدیک اسکول وہاں پہ نہیں تھا, اور اتنا بڑا بینر ایک سیاسی پارٹی کا اور لیڈر کا. تو بینر لگانے کے لیے جب آپ لوگ جاتے ہیں, اینڈ دس ہیز ٹو چینج, اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ دس کہ جیسے آپ نے کہا کہ استحکام پارٹی کا مینیفیسٹو, دس ہیز ٹو چینج بیکاز اٹس ناٹ ورکنگ. آپ کہہ رہے ہیں صرف بات ہو رہی ہے, لیکن نیچے اس بینر کے نیچے صورتحال نہیں بدلی. اب تو بات بھی کرنے کے لیے, کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ ہلکے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. آپ لٹرلی کوئی پارٹی بھی ہو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف ان وٹ ایور شیپ اٹ واز, وہ تو اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ان کو الیکشنز کروانے کا کیا فائدہ؟ اب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں, سروے کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہم خوش ہیں, ہمارا کوئی حالات تو بدلنے نہیں, بلکہ کئی لوگوں نے یہی کہا کہ یہی حکومت نکال لے اگلے جتنے سال نکال. اور یہ خطرناک بات ہے. لیکن دیکھیں جو فورن انویسٹر ہے آپ کا, وہ بھی یہی, آپ کا جو فورن پارٹنر ہے آپ کا, اگر کوئی ملک ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہے کنٹینیوٹی چاہیے. کبھی ایک پرائم منسٹر آتا ہے, کبھی دوسرا پرائم منسٹر آتا ہے, کبھی یہ فائنانس منسٹر, تو پتہ نہیں کتنے فائنانس منسٹر ہمارے منسٹرز ہم بدل چکے ہیں. کوئی کنٹینیوٹی پالیسی کی تو نظر ہی نہیں آتی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو نہ تو کوئی ملک ہے وہ ٹرسٹ کر سکتا ہے آپ میں. فارن پالیسی بھی آپ کی روز
تبدیل ہو رہی ہوتی ہے, اور نہ کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں. اور آپ کا لوکل جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, پالیسی اسٹیبل ہونے کی ضرورت ہے. آپ انویسٹ ہی نہیں کر سکتے. آپ انٹرسٹ ریٹ کو دیکھ لیں, مطلب اس انٹرسٹ ریٹ پہ کیا میں اور آپ بزنس اسٹارٹ اپ کر سکتے ہیں؟ لوگ تو بلکہ یہاں سے پیسہ لے رہے ہیں, لے کے جا رہے ہیں, بزنسز بند ہو رہی ہیں. اور مجھے تکلیف ہوتی ہے, میں امریکہ میں بیٹھی ہوئی تھی, ہر چیز پہ جب میں میڈ ان انڈیا دیکھتی ہوں, میڈ ان کمبوڈیا, میڈ ان ٹرکی, میڈ ان بنگلہ دیش, بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. اینڈ آئی تھنک کہ حل ہے, اور حل میں ہمیشہ یہ گزارش کرتی ہوں لوگوں کو کہ سچائی سے زندگی گزارنا ممکن ہے, حلال طریقے سے کمانا ممکن ہے, اچھا کمانا ممکن ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دیٹ. کروک انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا, اس لیے وہ کنڈا لگاتا ہے بجلی چوری کرنے کا. جو جینیس ہوتا ہے وہ بلب ایجاد کر لیتا ہے. تو ہمیں کرپٹ اور کروکس بننے کا اس لیے شوق ہے کیونکہ ہمارے پاس ہنر نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح طریقے سے آپ پیسہ بھی کما سکتے ہیں, سب کو مل بھی سکتا ہے, نہیں ضرورت یہ کام کرنے کی.